اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کر سکتا ہے اندازہ اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ طب کے اندر ہم نے ایک چیز ہے ارواح، روح کی بیماریاں جو ہیں اس کا تعلق عمومی طور پہ ہمارے جسم کے اندر جو افعال سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی ارواح کو چھیڑنے کے لیے تعویذات، قرآن کریم کی آیات اور اس قسم کے اعمال اور وظائف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بظاہر جو خرابی ہوتی ہے کس جگہ پہ کب کیسے کہاں واقع ہوتی ہے اور اس کو ہم کس لحاظ سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، تو تین جگہ پہ قرآن مجید کے اندر تین نفسوں کا ذکر کیا گیا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ یاد رکھے کہ کائنات کے اندر نفس کا تعلق آپ کے دماغ کے ساتھ ہے اور روح کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، اور جسم انسانی کا جو تعلق ہے وہ آپ کے جگر کے ساتھ ہے۔ تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ خودی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں تو وہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، when a man knows himself he knows Allah۔ انسان جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے حقیقت میں وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ یہ جو خودی کا فلسفہ ہے اسی سے ہے۔ تو دل سے جیسے روح نکلتی ہے تو یہاں پہ اس کا تعلق ہوتا ہے مسکولر ٹیشوز، جسے آپ روح حیوانی بولتے ہیں۔ تو روح حیوانی جب آگے جیسے جیسے جاتی ہے، جگہ بدلنے سے، اس کا مقام بدلنے سے اس کا نام بدلتا جاتا ہے، اور بظاہر تو وہی چیز ہوتی ہے۔ تو کائنات کے اندر اگر آپ جسم انسان کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر جو دل ہے وہ بادشاہ ہے، کسی بھی رعایا کا، کسی بھی سلطنت کا۔ تو اس بادشاہ کی جو سخاوت ہے وہ پورے جسم کے اندر برابر ہے، وہ کہیں بلا امتیاز کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے دماغ ہے، جگر ہے، جسم کے دوسرے اعضاء ہیں، وہ خون کے لیے دل کے محتاج ہیں، جبکہ دل جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہماری پوری باڈی کے اندر جو سب سے مین جو ہم وائٹل آرگن سمجھتے ہیں وہ ہمارا ہارٹ ہے، اور کائنات کے اندر ہمارا جو دل کے اندر سب سے بڑا سینسر لگا ہوا ہے، اور اس طرح جتنے جتنے آپ دور چلے جاتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے سینسر لگے ہوتے ہیں، اور جو ہر سیل ہے، سیل کے اوپر تین قسم کے سینسر لگے ہوتے ہیں کہ جب خون نکلتا ہے، خون آگے جا کے غدود پہ پہنچتا ہے، یہی روح حیوانی جو ہے جب جگر پہ پہنچتی ہے تو یہ روح طبعی میں بدل جاتی ہے۔ یہاں پہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نفس لوامہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں آپ اسے ایپیتھیلیل ٹیشوز اور یہاں پہ بائل صفرا جو ہے وہ غدود پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ نیچرل فورس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور آگے جیسے ہی وہ آگے جاتے ہیں غدود ناقلہ سے ہوتے ہوئے اعصاب تک پہنچتا ہے، تو یہی نفس مطمئنہ ہے، یہی جو ہے نفس کا مطلب ہے جان رکھنے والی چیز، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ وہاں پہنچ کے وہاں جو روح ہوتی ہے وہ روح نفسانی، اور آپ اسے وائٹل فورس بولتے ہیں۔ یہاں پہ نرو ٹیشوز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آگے آگے سٹیپ بائی سٹیپ جیسے مقام بدلتی جاتی ہے، نام بدلتا جاتا ہے۔ تو یہ تین قسم کی ارواح ہیں، تو خون ان کی سواری ہے، اور جو ہمارے جسم کے اندر افعال سرزد ہوتے ہیں وہ قوتوں کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو قوت حیوانی، قوت طبعی اور قوت نفسانی۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، مرض تو ان کے دلوں میں ہے۔ یہ ایک آیت ہماری پوری باڈی کا میکنزم بیماریوں کا، صحت کا لیے پھرتی ہوتی ہے، ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ مرض کہاں ہے، کیونکہ جسم کے اندر جب بھی کوئی مرض ہمارے جسم کے اوپر کوئی مرض آ کے اٹیک کرتا ہے تو سب سے پہلے اول باہر اعصاب ہیں۔ ہمارا
بارڈر کا نظام ہوتا ہے، وہاں پہ ہماری آرمی جو لڑ رہی ہوتی ہے وہ ہمارا نروس سسٹم ہوتا ہے، ہمارا اعصاب ہوتا ہے۔ جب وہ وہاں زیر ہو جاتا ہے تو مرض کا دوسرا حملہ ہمارے گلینڈ غدود پہ ہوتا ہے، جو نیچے اس کے بعد ہوتے ہیں، تو غدود کے اوپر جا کے غذائی کمی اور غذا کی ترسیل میں رکاوٹ کے باعث مریض جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور عموماً کچ لہو پی پانی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مرض کا تیسرا جو حملہ ہوتا ہے وہ آپ کے مسکولر ٹیشوز پہ ہوتا ہے، وہاں مسل چونکہ گوشت ہے اور دل بھی ایک لوتھڑا ہے، تو خون کو سواری بنا کے وہ دل تک پہنچتا ہے، پھر وہ جگہ ایسی ہے جہاں خون ہر وقت آتا جاتا ہے، تو لہٰذا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو خون کا سیمپل لے کے ہم ہر بیماری کا تجزیہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ آیت ہمیں اس کے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ خون دل سے نکلتا ہے، جگر سے ہوتا ہوا غدود ناقلہ اس کے ذریعے اعصاب کے ذریعے رطوبات کا ترشا کرتا ہے، سیکریٹ کرتا ہے، وہاں سے مواد پھر آگے جا کے سودا میں بدلتا ہے، پھر صفرا میں بدلتا ہے، پھر آگے جا کے پھر یہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو آرٹیریل سسٹم کے اندر آکسیجن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن بظاہر روح ہے، روح وہ چیز ہے جو علم و عرفان رکھتی ہے، جانتی ہے، پہچانتی ہے کہ مرض کہاں ہے، علاج کہاں کرنا ہے، اور کون کون سے امراض کے اندر کس طرح ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا وینس سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، وہاں سے جو ہم بیماریوں کا سیمپل لیتے ہیں وہ ہم وین سے لیتے ہیں، وہاں اس کے اندر سارا کچرا ویسٹس آ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ہم آ کے بلڈ کا سیمپل لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بیماری کی تشخیص کرتے ہیں۔ تو 3 قسم کی ارواح ہیں، 3 قسم کی روحوں کی بیماریاں ہیں، اور ان کو ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو روح حیوانی ہے، اگر اس کی کمزوری ہو جاتی ہے تو دل شدید کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر سوزش آ جاتی ہے، تو تسکین قلب کی وجہ سے وہ ہارٹ ریٹ کبھی تو خوف کی صورت بڑھ رہی ہوتی، دل کمزور ہو رہا ہوتا، تو عرق گلاب کے اندر ہم عنبر ڈال کے کوئی بھی ایسی آیات سے تعویذ لکھتے ہیں یا ایسا وظیفہ بتاتے ہیں جس سے دل کے اندر مقوی صورت پیدا ہونی شروع ہو جاتی، جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ پہلا کلمہ ہے وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بے شک آپ اسی کو عنبر کو گلاب کے عرق کے اندر ڈال کے لکھ کے پلائیں، عنبر جا کے اس کی روح حیوانی کو طاقت دے گا، کیونکہ روح ہے نا، روح کو چھیڑنا ہے۔ تو طب کے اندر جو ہمارا ایک سسٹم ہے کہ غذا کے کثیف حصہ سے اخلاط بنتے ہیں اور لطیف حصہ سے ارواح پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پانی بدرکا ہوتا ہے، تو اب عرق گلاب کو بطور بدرکا اور سواری کے طور پہ ہم لے کے جاتے ہیں، جیسے وہ جا کے روح حیوانی کو چھیڑتا ہے، دل طاقت میں آنا شروع ہو جاتا ہے، خوف ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کے اندر طاقت آتی ہے، وہ مرنے کا خوف ختم ہو گیا، وہ ٹینشن ختم ہوگی۔ اسی طرح جو خشکی کے مریض ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر گیسز پیدا ہو رہی تھی، بہت زیادہ وہم وسواس، خوف، دل کی دھڑکن بڑھ کے بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہے، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، پیشاب کا رنگ جو ہے وہ لال ہو رہا ہے، کبھی اس کا پیشاب کے اندر سیاہی آ رہی ہے، اور اسی طرح گیسز قبض ہونی شروع ہوگی، منہ کا ذائقہ ترش، کھٹی ڈکاریں، وہم وسوسات، کیونکہ وہ گیس جیسے ہی ایسڈ گرتا ہے، خمیر اٹھتا ہے، دھواں مارتا ہے، تو وہ آگے جا کے اسکیچ کی شکل پیدا ہوتی ہے، جیسے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ بادلوں کے اندر اسکیچ بننا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کیا چیز بن رہی، کبھی کیا چیز بن رہی۔ وہاں پہ اگر آپ 15 سے 20 دانے زعفران کے لیتے ہیں، اس کو عرق گلاب میں بھگو دیتے ہیں، اس کو آپ استغفر اللہ سے لکھ دیں، کیونکہ استغفار جو ہے وہ دل کو کمزور کرتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے، تحلیل ہوتا ہے، رونا آتا ہے، آپ کا ایگزوکرائن پورشن کھل کے آپ کے مواد کا ایکسکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، غدود ناقلہ کھل جاتے ہیں، رونا ہے آتا ہے، رونا دل کمزوری کے باعث روتا ہے نا جی، تو کمزور ہوتا ہے تو رونا آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ دل کی ایک طرف سے وہ تحلیل سے سوزش بھی اترنی شروع ہوگی، ادھر سے آپ نے یہ روحانی طور پہ بھی کر لیا، اور اسی طرح آپ نے کوئی وظائف سے اس کے جسم کے اندر وہ کیفیت بھی پیدا کر لی جس سے آپ کے روحانی اسباب بھی ڈیل ہونے شروع ہو گئے۔ تو زعفران جیسے اندر گیا عرق گلاب کے ساتھ، اس نے جا کے فوراً ہی روح طبعی کو ڈیٹیکٹ کیا، جگر کے اندر جا کے اس کی آکسیجن کو بحال کیا، کاربن کو توڑ کے آکسیجن لانچ کرنی شروع کی، اور یاد رکھیں کہ جہاں آکسیجن ہوتی وہاں جراثیم نہیں ہوتے، آکسیجن ہر چیز کو پھاڑ دیتی ہے، غیر طبعی افعال جو ہوتے ہیں ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو اسی طرح جیسے آکسیجن لانچ ہوگی
تو آپ کے اندر وہ جو گیسز خمار خمیر بخار پیدا کر رہی تھی وہ اب روح میں تبدیل ہو کر صاف روح پیدا کرنی شروع کر دے گی، اور ساتھ میں وہ جو آپ کے جسم کے اندر وہ گیس وہ بخارات اٹھ رہے تھے، وہ ترشی تیزابیت تبخیر معدہ انزائٹی ڈپریشن پیدا ہو رہا تھا، وہ ختم ہونا شروع ہوا، اور جیسے ہی یہ گرم خون آکسیجن والا دماغ کی طرف گیا آپ کے وہ وہم وسوسات ختم ہونے شروع ہو گئے۔ اسی طرح جب آپ کے جگر کے اندر سوزشی کیفیت سے آپ کے اوپر روحانی اثرات معاملات آتے ہیں، آپ کی روح بیمار ہوتی ہے، آپ کو غصہ زیادہ آنا شروع ہو گیا، آپ کے خفقان القلب دل گھبرانا شروع ہو گیا، گلینڈ سکڑنے شروع ہو گیا، اسی طرح خوف جو ہے غصہ بہت بڑھنا شروع ہو گیا، جسم کے اندر جلن بہت زیادہ، یعنی کہ دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، جسم گوشت چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ کوئی آپ دیکھیں نا کہ یخنی بنانے کے لیے آپ پانی ڈالتے ہیں تو جب وہ یخنی بننے کے قریب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ گوشت ہڈی چھوڑنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ تحلیل ہے۔ یہاں پہ صابر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تحلیل کا عمل ہے انسان کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ جیسے موم بتی پگھلنا شروع ہوتی ہے اس کی لائف ٹائم ختم ہونا شروع ہے، دیے کا تیل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تحلیل روکنا مقصود ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ارواح بگڑ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم ارگ گلاب کے اندر کیا کرتے ہیں، کستوری ڈال دیتے ہیں، وہ دماغ کی جا کے روح کو چھیڑتی ہے، روح نفسانی کو چھیڑ جاتی ہے، وائٹل فورس آپ کی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ درود شریف کے ساتھ لکھ لیں، سورت فاتحہ کے ساتھ پڑھ لیں، قلب کے اندر تسکینی صورت جیسے پیدا ہوگی، دماغ کے اندر تحریک کی صورت پیدا ہوگی، ایک طرف سے روحانی اثرات بھی آپ کے اندر شامل ہوگے، دوسرے آپ کے اندر نفسیاتی اسباب بھی شامل ہوگے، اور ان چیزوں نے جا کے اس کی ڈائریکٹ دماغ کی روح کو چھیڑ دیا۔ اسی لیے جو روحانی اثرات ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پراپر کام کر رہی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے اندر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ آیات ہیں جن کی آپ کیمیکل کیمسٹری نکال کے آپ تھوڑا سا غور کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ فلاں فلاں آرگن پہ بالخاصہ ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ جیسے اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کو اٹیک آ رہا تو یہ تجربہ کیجئے گا کہ آپ 3 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھیں، دایاں ہاتھ آپ دل کے اوپر رکھیں اور یہ آیت پڑھیں درود ابراہیمی کے بعد 3 دفعہ اول آخر، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ ناک سے سانس کھینچیں، اس کے بعد منہ سے خارج کرنا شروع کر دیں، لمبا سانس کھینچیں۔ انشاءاللہ آپ کو اگر ہارٹ اٹیک کا عارضہ آ رہا ہے، دل کا درد آ رہا ہے، تبخیر معدہ سے آ رہا ہے، پیپٹک انفیکشن سے آ رہا ہے، انشاءاللہ فوری طور پہ، کیونکہ معدے کے آخری مقام پہ کارڈک اینڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے عموماً یہ تبخیر کی کیفیت ہو رہی ہے، دل کے وہ پردوں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، معدہ پھیلنے کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یا بظاہر بھی اگر ایکچول میں بھی آ رہا تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ 70 دفعہ اس آیت کو، قرآن مجید کی آیت کو پانی کے اوپر دم کر کے پڑھیں گے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو شوگر وقتی طور پہ کنٹرول ہوتی ہے، آپ اس کی کیمسٹری نکالیں، کیمیکل کیمسٹری نکالنے کے بعد آپ شوگر کا فارمولہ دیکھ کر اس کی میڈیسن دیکھیں، ایگزیکٹ بیٹری، آپ اس کا تویز لکھ سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ روحانی اثرات ہوں، اخلاقی معاملات ہوں، اس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کے اندر جو ارواح کے پرابلم ہوتے ہیں طب ہمیں بتا رہی ہے، قرآن مجید بھی ہمیں دلائل دے رہا ہے۔ تو یہ اس کو ایک بہت بڑا حوا بنا کے یہ کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام بڑا پرفیکٹ ہے، برحق ہے، اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تو اس فیلڈ میں اتنا زیادہ آ کے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر کہیں پہ شک پڑ بھی جائے کہ کسی نے آپ کے اوپر کوئی اس طرح کے اثرات کیے ہیں، تو سمپل آپ سفید کاغذ لے لیں، سفید بالکل وائٹ کاغذ لے لیں، اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لیں، ہر حصے پہ، بے شک کپڑا پہنا ہوا تو بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کپڑوں کو اتار کے کسی صاف مقام پہ پورے جسم پہ پھیر کے اس کو کہیں بھی آگ لگا کے اس کی راکھ آپ باہر پھینک دیں۔ یہ جسم کے اندر آپ کے کہیں بھی جادو کے اثرات ہیں، اس سے یعنی اس سے اچھی آپ کو کوئی ریمیڈی نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ یہ کوئی بڑی ایسی کوئی خرابی والی بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، آپ نے خود کام کرنا ہے، اور جو کام آپ کے کرنے کے ہیں وہ آپ خود کریں گے۔
آپ بیمار ہوئے، آپ اپنی اخلاقی بیماریوں سے بیمار ہوئے، آپ کام کروا رہے ہیں تیسرے بندے سے، آپ اس کو جا کے دیں یہ جی یہ ہماری چیز ہے جی زعفران، آپ تویز لکھ دیں۔ نمازیں آپ نے نہیں پڑھی، آپ کی جگہ پہ کون جا کے پڑھے جی؟ پیسے دے کے پڑھوانی شروع کر دی بھی، تکلیف آپ نے، جنت میں آپ نے جانا ہے یا اس نے جانا ہے؟ حساب آپ نے اپنا دینا یا اس نے دینا ہے؟ لہٰذا آپ کی جو ذاتی کوتاہیاں ان کو خود دور کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح اپنے علماء سے، اپنے جو حلقہ احباب سے منسلک ہوں، جو اچھے لوگوں گائیڈ کرنے والے، اس طرح کی انسٹرکشن دے۔ یہاں پہ جو دوسری بات ہے نا، یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں، ڈال لیں کہ جس کا مرشد کامل ہوتا ہے نا، اس کی معرفت کامل ہوتی ہے، اور جس کی معرفت کامل ہوتی وہ اپنے اختیارات کا کبھی ناجائز تصرف نہیں کرتا۔ اور یاد رکھے کہ جس کا مرشد ناقص ہو نا، اس کی معرفت ناقص ہوتی ہے، اور جس کی معرفت ناقص ہے وہی اپنے اختیارات کا ناجائز تصرف کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے مرشد کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں۔ وہ آپ کو کچھ وظائف بتاتے ہیں، آپ کی طبیعت کے مطابق بظاہر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک سرد مزاج کا مریض چلا جاتا ہے، اس کی روح ٹھنڈی ہو رہی ہوتی، وہ آپ کو گرم وظائف بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز اتنی دفعہ پڑھیں۔ وہ آپ کے اندر نظر ڈالتے نا، میں نے پہلے بھی کر دی کہ کوئی کر سکتا ہے اندازہ اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو وہ آپ کے اندر نظر ڈالتے، دیکھتے کہ اس چیز کی کمی، وہ آپ کو وہ وظیفہ بتا دیتے کہ فلاں نماز کے بعد، فلاں معاملات کے بعد آپ نے یہ وظیفہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ وہ بظاہر آپ کی روحانی تربیت کر رہے ہوتے، آپ کے اندر کی روح کو بڑھا رہے ہوتے ہیں، انہینس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی گرم مریض ہے، گرم مزاج کے اندر اس کی روح خراب ہو چکی، اس کے بخارات اٹھ رہے ہیں، تو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹھنڈا وظیفہ بتاتے ہیں، اس کی ایک اسپیسیفک کوانٹٹی بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہائیڈروجن کے 2 بانڈ ہو، آکسیجن کا 1 بانڈ ہو، تو H2O کے بیچ پہ پانی بنتا ہے۔ اگر وہی ہائیڈروجن کے آپ 2 بانڈ لیں، آکسیجن کے 2 لے لیں، ہائیڈروجن پر آکسائڈ بنے گا، یہ شدید قسم کا جرم کش بن جاتا ہے۔ لہٰذا وظیفے کے اندر ایک اسپیسیفک کوانٹٹی بتائی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دھڑا دھڑ لگ جائیں، انی مچا دیں، نہیں، آپ جس بندے نے آپ کو آپ کی طبیعت کے مطابق ایک اسپیسیفک کوانٹٹی بتانی ہوتی، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ایک چھوٹا گلاس ہے، ایک بڑا گلاس ہے، تو اس کے اندر پیمانہ ایک فکس کر دیا گیا ہے۔ تو وہ جو آپ کا مرشد ہوتا ہے نا جی، وہ آپ کو رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لنک کرنا لازمی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی کہ آپ جو بھی کماتے ہیں نا، اس کے اندر سے کچھ ایک چھوٹا سا تحفہ لے کے لازمی جایا کریں۔ ان کو بظاہر ضرورت نہیں ہوتی، جو کامل مرشد ہوتا ہے اس کو بالکل ضرورت نہیں ہوتی، لالچی نہیں ہوتا وہ۔ اس کو جا کے آپ پیش کریں گے، وہ نظر مارتے ہیں اس کے اندر کہ یہ کس طرح، اس کے اندر کتنی حذاقت، کتنی صداقت ہے، کتنی اس نے کسب حلال کے اندر ایمانداری برتی ہے۔ پھر وہ باتوں باتوں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں کہ فلاں جو چیز ہے نا، اس کام کو چھوڑ دیں۔ وہ بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے یہاں پہ ٹیکنیکل ڈنڈی ماری ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو دوسرے لفظوں میں نہیں بتاتے کہ آپ نے یہ ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے۔ تو وہ روحانی اور اخلاقی تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ ایبل ٹو افورڈ کنڈیشن کے اندر، کہ آپ برداشت کے اندر رہیں اور کر رہے ہوں۔ تو اس لحاظ سے وہ آپ کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ میں ہاں جی، تو وہ آپ کی اخلاقی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ کام چھوڑ دیں، اس کے اندر ٹھیک نہیں ہے، جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ تو جو جھوٹ ہے وہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ کام کے اندر بہت زیادہ بولنا پڑ رہا ہے۔ آپ فلاں کام شروع کر لیں، آپ وہ کرتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اب اتنی زیادہ چینجز آ گئی ہیں، پھر وہ آپ کو بولتے ہیں ہاں یہ بہت بہتر ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ فلاں جگہ نہیں فلاں جگہ پہ کھڑے ہوں۔ یہ جو بازار ہے اس کے اندر عورتوں کا آنا جانا بہت زیادہ آپ کی نظر اٹھ رہی ہے، آپ کے اندر وہ معاملات آ رہے ہیں، لہٰذا صاف ستھری جگہ پہ کھڑے ہوں، آپ مسجد کے قریب کر لیں، وہاں پہ نمازی آئیں گے، ان کی بات سنیں گے، یا اس طرح کوئی بھی اچھی جگہ پہ کھڑا ہے۔ یعنی وہ ایک آپ کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آ کے آپ کے اندر معاشرے کے اخلاقی، سماجی، مذہبی اور اس کے ساتھ ایک سٹیزن کے سارے پہلو پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے اندر ایک کاملیت دیکھ لیتے ہیں وظائف کے لحاظ سے، آپ کی کسب حلال کے لحاظ سے، اب جب آپ ان کے پاس وہ تحفہ لے کے جائیں گے نا، یقیناً وہ دلی طور پہ اس کو قبول بھی کریں گے اور آپ کے سامنے اس کو کھائیں گے بھی، کیونکہ ایک حرام کا لقمہ 40 دن کی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، اثرات کو باطل کر دیتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کھا رہے ہوتے، وہ جب آپ بالکل پیور ہو چکے ہوتے، صاف ہو چکے ہیں، پھر وہ آپ سے لے لیتے ہیں۔
تو اس لحاظ سے ان کے مستقل رابطے میں رہنے سے کافی سارے آپ کے روحانی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بھی ایک جگہ پہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھنے کے بعد جاتا ہے تو وہ غذائی طور پہ اپنے جسم کو اور روحانی طور پہ اپنی روح کو فٹ کر کے بیٹھ جائے نا، یقین جانے اس کے اوپر کوئی کالا نیلا جادو پیلا جادو اثر نہیں کر سکتا۔ کیا ہے کہ ہم نے عبادات کے اندر ڈنڈی ماری ہوئی، اخلاقیات کے اندر ہم نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، لوگوں کو لین دین کے ساتھ ہم نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، غریبوں ہمسایوں کے ساتھ ہم نے کچھ اخلاقی کچھ بد اخلاقی طور پہ ان کے ساتھ ہم نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے۔ تو دیکھیں نا، ایک کتے کے بچے کو جب آپ مارتے ہیں تو اس کی جو چیخ ہے وہ 7ویں آسمان پہ اللہ سنتا ہے۔ تو جس کا حق کھایا کیا اللہ نہیں سنتا؟ وہ روتا ہوا جب اللہ سے فریاد کرتا ہے تو کیا اللہ نہیں سنتا؟ جس طرح فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ آپ کے دلوں کے اندر مرض ہے بتا دیا گیا، تو یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یا اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، معاف کر دینا، تو اللہ معاف کرتا ہے۔ اگر دلوں کو سیدھا پھیر دے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے روحانی اخلاق، روحانی امراض بھی ٹھیک ہوں گے، اخلاقیات بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور اگر دلوں کو سیدھا نہ پھیرے، آپ بدعمالیوں کی طرف بڑھتے جائیں تو ان امراض کا علاج سود کا علاج نہیں ہوگا، چوری کا علاج نہیں ہوگا۔ ایک شخص ہے، اس نے سورۃ یاسین پڑھی کہ یا اللہ کہ یہ میں نے ایک سورۃ یاسین پڑھی ہے، میں نے یہ جو اس کے اوپر اپنے رزق حلال سے کمایا، اور اس کا ثواب میں تمام مسلمان جو آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد تمام کائنات کے اندر مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پہنچاتی ہے۔ اور یا اللہ انہی کے صدقے پہلے ان کی بخشش فرما، اور پوری امت مسلمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی خیر عطا فرما، اور جن شرور سے نجات مانگی پوری امت مسلمہ کے لیے، یا اللہ ان سے بچا۔ آپ ان کے اندر خود شامل ہو گئے، یقیناً اللہ سنے گا۔ دوسروں کا بھی خیال کریں نا۔ اب یہ تو آپ کا ہو گیا فائدہ۔ اب ایک شخص کہتا ہے جی کہ یہ لو جی، میں نے دیگ پکائی ہے، سورۃ یاسین پڑھ لی ہے، اب میں رات کو چوری کروں گا، یہ سورۃ یاسین مجھے بچائے گی۔ اب دیکھیں اللہ کا کلام ہے، سوچ اس کی علیحدہ ہے، سوچ اس کی علیحدہ ہے، تو یہ دکھلاوے کے کاموں سے آپ بچیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے علماء ہیں، آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آپ آن لائن جو ہے نا کسی اور چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو استاد کے سامنے شاگردی کی شکل میں نہیں لائیں گے، آپ کو کوئی افاقہ نہیں ہوگا، آپ کی تربیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اپنے علماء سے محبت کریں، اپنے اساتذہ سے محبت کریں، اور اپنے والدین سے محبت کریں اور ان کی عزت کریں، انشاءاللہ آپ کو فلاح ملنی شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو اس قسم کی اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کے افعال و اثرات آپ کے جسم کے اندر آ کے آپ کے جسم کے اندر جو روحانی اثرات مرتب ہو رہے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو رہیں گے۔ کچھ ایسی بیماریاں جیسے شراب خوری ہے، جھوٹ ہے، بدفعلی ہے، یہ بھی بیماریاں یہ جب تک آپ نہیں چھوڑیں گے، آپ جو مرضی گھول کے پیتے رہیں، آپ نہیں ٹھیک ہوں گے۔ اسی لیے کلونجی ہے، کلونجی کو لازمی یاد رکھیں۔ کلونجی ایک ایسی نیچرل ملٹی سٹیرائڈ، ملٹی ہربل سٹیرائڈ چیز ہے جو آپ کے باڈی کے اندر تقریباً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق موت کے علاوہ تقریباً ہر مرض کا علاج ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے ہارمونز پیدا کر سکتی ہے، مختلف مناسب بدرکہ جات کے ساتھ۔ اور یہ میں نے اپنی پریکٹس کے اندر واحد دوائی دیکھی جو آپ کی اخلاقی اور روحانیوں بیماریوں پہ سیدھا سیدھا ٹارگٹ کرتی ہے، آپ کا بغض، کینہ، حسد ختم کرتی ہے۔ لہٰذا اس کے کاوے کا استعمال کریں، اس کے عرق کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے اندر روحانی اور اخلاقی گراوٹوں کو دور کرتی ہے۔ تو یہ ایک میں نے سارا سسٹم آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ خدارہ ڈی ٹریک ہونے سے بچیں۔
یہ کالے نیلے پیلے لال گلابی جو جادو ہے نا، اس سے بچے۔ قرآن مجید آپ کو ایک مکمل راہ دے رہا ہے، راستہ دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ خدا را اپنے ایمان کا بیڑا غرق تو نہ کریں۔ ایک بندے نے کسی کا حق کھایا ہے، وہ بیمار ہو گیا، وہ ہمسایہ ہے جس کا حق چھینا ہے، وہ اللہ سے فریاد کر رہا ہے، اس کے اوپر فاقوں کے دن آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کے بدلے میں اس شخص کو بیمار کر رہا ہے تو اس کا علاج اس چیز کو لوٹانا ہے۔ اگر کسی شخص نے بہن کا حق کھایا، جداد کا حق نہیں دے رہا ہے، بہن بیمار ہے، پریشان ہے، اس کے بچے تنگ دستی میں ہیں، اور اس نے اگر اللہ سے فریاد کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر دلوں کے اندر مرض ڈال دیا ہے تو اس کا علاج بہن کا حصہ واپس کرنا ہے، نہ کہ آپ اس قسم کی عملیات کے اندر گھس جائیں، روحانی معاملات کے اندر گھس جائیں۔ روح تو یہ کہتی ہے کہ صاف ستھرا ہوں، پاک دامن ہو، حق نہ کھایا ہو، زیادتی نہ کی ہو، وہ دور کریں، پھر اللہ کا قرآن آپ کے اندر نور پیدا کر دے گا۔ ورنہ آپ دیا جلا کے روشنی تو پیدا کر لیں گے، لیکن اس روشنی کی اہمیت زندان کے اندر موجود اس شخص سے پوچھے، اس کے اندر اور عام شخص کے سامنے اس روشنی کا جو فائدہ ہے وہ بندہ بتا سکتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے کھڑکیوں کے اندر کھڑے ہو کے باہر نظر مار کے سردی یا گرمی دیکھی نا، وہ نہیں جانتے جو سردی گرمی موسم کے اندر اتر کے اور اس نے باہر جا کے سردی گرمی دیکھی نا، وہ جانتا ہے کہ سردی گرمی کیا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو بھوکا پیٹ ہوتا ہے نصیحت وہی قبول کرتا ہے۔ جس کا پیٹ بھرا ہو نا، 70 کھانے جس نے کھائے ہوں، وہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرے گا؟ اسی لیے اگر روحانی اور اخلاقی بیماریوں کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے اپنا کسب ٹھیک کریں، لوگوں کے ساتھ لین دین ٹھیک کریں۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ بیمار ہو گئے جی، سارے بچے آ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کی جا رہی ہے، کم از کم جس کا حق کھایا وہ تو واپس کرو نا۔ جس کے ساتھ زیادتی کی اس سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ آپ کی یا مقلب القلوب، اگر دل سیدھا پھر گیا تو آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر دل سیدھا نہ پھرا تو ایسے نہیں حضرت اقبال نے فرمایا کہ دل زندہ دل ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امت مرض کہن کا چارہ، کہ یہ زندہ ہے جب تک لائف ہے، چانس ہے آپ کے پاس، معافی مانگ لیں، زیادتیاں کی ہیں کر لیں، بعد میں پھر آپ جتنی مرضی دیگے چڑھاتے پھریں، جو مرضی آپ زردے پکا کے پلاؤ پکا کے کھلاتے پھریں، حضرت صاحب حق داروں کا حق نہ دیا قیامت کے اندر تو پھر آپ جانتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے ہم آگے پھر ہم کہتے ہیں جی ہم اچھی خوراک کھاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین فطرت ہیں ان کو جب بھی آپ توڑ لیتے ہیں، ان کو میکنزم کو توڑ دیتے ہیں، یقین جانے آپ بہت بڑی بیماریوں میں گر جاتے ہیں۔ میرے استاد محترم حکیم خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو کہ یہ جو حمل ہے نا، حمل یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بہت بڑا جنکشن ہے، اس کو آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ اور قانون فطرت کے اندر جو شخص اس کو وداؤٹ اینی ریزن اباؤٹ کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں، وہ قانون فطرت کی بہت بڑی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ایسی خطرناک بیماریوں میں پھنستے ہیں جن کے اندر عموماً بریسٹ کینسر آ رہا ہوتا ہے، آنتوں کے کینسر آ رہے ہوتے ہیں، ہم نے نوٹ کیے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی مقصد کے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس میکنزم کو چھیڑا ہے۔ ساری کائنات مل کے بچہ پیدا کر کے دکھائے، یہاں پہ لوگ کروڑوں روپے خرچ کر کر کے بچوں کے لیے لوگ رو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کو فری میں دے رہا ہے تو آپ نے اس کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور آج آپ ان بیماریوں میں گر رہے ہیں۔ بہنوں کا حصہ ہے، آپ بہنوں سے معاف کیوں کرواتے ہیں؟ آپ کریں نا، بہنوں کو معاف کریں، لے بہن میں نے آپ کو اپنا حصہ چھوڑ دیا۔ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید نے اس کی بہت بڑی وعید سنائی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت بڑا بلنڈر کر لیتے ہیں، ہم ان سے معاف کروانے کے چکر میں، اپنے آپ کو ذمہ دار ثابت کرنے کے چکر میں مارے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت یعنی بظاہر بہت بڑی چھوٹی بیماریاں ہیں، لیکن ان کے اخلاقی اور روحانی اثرات جب آپ کے جسم کے اندر داخل ہوں گے، یقیناً آپ بہت بڑی بیماریوں میں گر جائیں گے۔ میں نے ایک پنساری صاحب کے پاس جو میرا ان کے لنک رہا ہے، میں ان سے مال لینے کی غرض سے جاتا تھا، تو ایک دفعہ میں گیا تو اس نے ایک مجھے بڑی بات سنائی، میں بڑا حیران ہوا۔ کہتے کہ میرے والد صاحب فوت ہوئے تو وہ میرا بہت بڑا سیٹ اپ تھا،
بہت بڑا پیسہ چھوڑ کے میرے والد صاحب مرے اور مجھے بڑا بنا کے فوت ہوئے، تو ساری جائیداد میں چونکہ بڑا تھا باقی چھوٹے تھے، تو انہوں نے میرے نام لگوا دی کہ کوئی اور میرے بیٹے کے اوپر جبر نہ کر لے، زبردستی نہ کر لے۔ تو میں جب وہاں پہ میرے بہن بھائی جب بھی آئے، وہ والدہ کا والد صاحب کا وہ جو کل تھے اس میں یا 40واں تھا، تو وہ میرے بچوں کو چومتے تھے، میرے بہن بھائی دوسروں کو کچھ نہیں کہتے۔ تو مجھے جب میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ میرے سٹیٹس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ سارے معاملات ڈسٹریبیوٹ کر دی، میں نے وہ ساری جائیداد اپنے بہن بھائیوں میں جو ان کا حصہ بنتا تھا تقسیم کر دیا۔ نیکسٹ ٹائم جو میرے رشتہ دار آئے میرے سارے بہن بھائیوں سے برابر محبت کر رہے تھے۔ یہ کتنی بڑی سوچ تھی، یہ اس دن مجھے علم ہوا۔ لہٰذا یہ سارے روحانی اور اخلاقی پہلو جب تک آپ مد نظر رکھ کے چلتے رہیں گے، آپ اس قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ والسلام۔